مسند ابی یعلا کے اندر حدیث ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی دن بغیر کچھ کھائے گزر گئے۔ بھوک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہونے لگی۔ آپ اپنی سب بیویوں کے گھر ہو آئے لیکن کہیں بھی کچھ نہ پایا۔ حضرت فاطمہ کے پاس آئے پھر اور دریافت فرمایا کہ بیٹی تمہارے پاس کچھ ہے کہ میں کھا لوں؟ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ وہاں سے بھی یہی جواب ملا کہ حضور پر میرے ماں باپ قربان ہوں، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے ہی تھے کہ حضرت فاطمہ کی لونڈی نے 2 روٹیاں اور کچھ گوشت بھیجا حضرت فاطمہ کے پاس۔ حضرت فاطمہ نے اسے لے کر برتن میں رکھ لیا اور فرمانے لگیں اللہ کی قسم مجھے، میرے خامن، میرے بچوں کو بھی بھوک ہے، لیکن ہم سب فاقے سے گزار دیں گے وقت کو، لیکن خدا کی قسم آج تو میں اپنے بابا جان کو ہی یہ کھانا کھلاؤں گی۔ پھر آپ نے حضرت حسین کو آپ کی خدمت میں بھیجا کہ اے میرے بیٹے جاؤ اپنے نانا جان کو بلا لاؤ۔ حضور اقدس راستے میں ہی تھے کہ لوٹ آئے۔ حضرت فاطمہ کہنے لگیں میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، خدا تعالیٰ نے کچھ بھجوا دیا ہے جسے میں نے آپ کے لیے چھپا کر رکھ دیا ہے۔ اے میرے بابا جان، آپ نے فرمایا میری پیاری بیٹی لے آؤ۔ اب جب حضرت فاطمہ نے وہ برتن کھولا تو دیکھتی ہیں کہ برتن میں روٹی اور گوشت بھرا ہوا ہے۔ حضرت فاطمہ دیکھ کر حیران ہو گئیں، لیکن فوراً سمجھ گئیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اس میں برکت نازل ہو گئی ہے، اس لیے روٹیاں بھی بڑھ گئی ہیں، گوشت بھی بڑھ گیا ہے۔ حضرت فاطمہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اپنے بابا جان پر درود پڑھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لا کر وہ روٹیاں اور برتن پیش کر دیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسے دیکھ کر خدا کی تعریف کی اور فرمایا کہ بیٹی یہ کہاں سے آیا ہے؟ جواب دیا کہ ابا جان خدا تعالیٰ کے پاس سے وہ جسے چاہے بے حساب روزی دے۔ آپ نے فرمایا خدا کا شکر ہے اے میری بچی، تجھے بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی تمام عورتوں کی سردار حضرت مریم جیسا کر دیا۔ اے میری بیٹی تمہیں پتہ ہے انہیں بھی جب کبھی اللہ تعالیٰ کوئی چیز عطا فرماتا اور ان سے پوچھا جاتا تو یہی جواب دیا کرتی تھی کہ خدا کے پاس سے ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، حضرت فاطمہ کو بلایا اور حسن و حسین سے کہا کہ جاؤ آپ تمام میری ازواج مطہرات کو بلا لاؤ۔ حسن و حسین گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کو بھی بلا لائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو بٹھایا اور پھر وہ کھانا پیارے آقا نے بھی کھایا، حضرت فاطمہ نے بھی کھایا، حضرت علی نے کھایا، حسن و حسین نے کھایا، تمام ازواج مطہرات نے خوب شکم سیر ہو کر کھایا۔ پھر بھی اتنا ہی باقی رہا جتنا پہلے تھا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حضرت فاطمہ کے آس پڑوس کے لوگ تھے وہاں پر بھی بھیجا، اور اتنی برکت ہوئی کہ تمام پڑوسیوں کو وہ کھانا بھیجا پھر بھی وہ ختم نہ ہوا۔ تو یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی عظیم الشان دعوت کی، اور اس سے معلوم ہوا کہ حضرت فاطمہ کی نیک نیتی اتنی ہے کہ جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نیت کی تو اللہ عز و جل نے اس کھانے کے اندر اتنی برکت عطا کر دی کہ حضرت فاطمہ کو بھی بھوکا نہ رہنے دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھایا، ازواج مطہرات نے بھی کھایا، حسن و حسین نے بھی کھایا، کیونکہ جو شخص بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے کوئی چیز کرتا ہے تو حضرت فاطمہ نے یہ سبق دیا کہ اللہ اس چیز کے اندر برکت پیدا فرما دیتا ہے۔